بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ماشاءاللہ رمضان کریم جاری ہے اور ہمارا دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس کے بعد طاق راتوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس میں بھی ہم اپنے رزق کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے دعائیں مانگیں گے۔ جب کوئی شخص اس دعا کو شروع کرتا ہے تو فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں اور اللہ پاک سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کا ہم کتنا اجر لکھیں۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے، تم صرف ان الفاظ کو لکھ لو، اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ۔ دعا یہ ہے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہمیں اپنے حالات پر صبر اختیار کرنا چاہیے۔ آخری عشرے کی ہر رات یہ عمل ضرور کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ ہر رات پڑھیں، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 100 بار ہر رات پڑھیں، اس سے 1000 گناہ معاف، 1000 نیکیاں ملیں گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، پورا دن شیطان سے حفاظت رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک بہتر دن کی دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں، غم کو خوشی میں بدل دے۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم سب مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر کا مجر وظیفہ۔ یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جتنی مرضی بڑی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ جمعرات جمعہ ہفتہ 3 دن وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی ہر جائز حاجت، بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا، آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہو، اس میں وظیفے کے ذریعے آپ اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ 3 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور انشاءاللہ 3 دن کے اندر آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھیں۔ اس وظیفہ کو کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے سورت پڑھنی ہے۔ سورت کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن پاک کی۔ سورت کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ کرنا ہے اور ہفتے کو ختم کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف 3 بار، 5 بار، 7 بار آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 129 بار سورت کوثر کو پڑھ لیں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو ایسے کریں اور اسی طرح ہی آپ نے نماز عشاء کے بعد کرنا ہے۔ اس طرح روٹین سے آپ نے یہ وظیفہ 3 دن کریں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے ہوئے پورا دھیان آپ نے وظیفے پر رکھنا ہے، دل میں کوئی بھی وسوسہ نہیں لانا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے ہر مانگی دعا قبول ہوگی۔ 11 بار درود شریف پڑھ کر کمنٹ میں ڈن لکھ دیں۔ سورۃ کوثر کے فوائد و برکات۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اس کے بہت سے فائدے اور فضائل ہیں، لیکن 5 فائدے یہاں بتائے جا رہے ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کا معمول بنائے، دن میں یا رات میں، اس کو 5 فائدے حاصل ہوں گے۔
اس صورت کی برکت سے گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس صورت کو روزانہ 10 بار پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب فرمائیں گے۔ اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے اور حادثوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس صورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے، اور جس گھر میں یہ صورت پڑھی جائے گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اس صورت کو برکت سے پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ تمام حاجتیں پوری فرما دیں گے۔ پروردگار آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت، عزت و وقار، راحت و سکون، صحت و تندرستی، ترقی و خوشحالی، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا امتحان لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیری سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل کام درپیش ہوتا تو آپ یہ دعا مانگتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اے زندہ، اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث الفاظ کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے کم ہیں، لیکن وزن کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں۔ چلتے پھرتے آپ اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص فکر و رنج میں مبتلا ہو، اسے چاہیے کہ صبح بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء باوضو اول 3 مرتبہ درود شریف، اس کے بعد 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہر قسم کا فکر و رنج دور ہو جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک میں شب و روز یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں، یا اللہ تجھی سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اتوار سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کیجئے، جہنم سے پناہ مانگیے۔ یا حیو یا قیوم بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر طرح کی نیک اور جائز حاجت کے لیے، چاہے کہ روزانہ نماز عشاء کے بعد قبلہ رخ بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ پڑھے، ہر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنا مطلب بیان کریں، اسی طرح 70 مرتبہ کی تعداد پوری کریں۔ اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیں، 40 یوم کے اندر اندر مطلوبہ مقصد میں کامیابی ہوگی انشاءاللہ۔ درود شریف کے ساتھ ساتھ استغفار بھی کیجئے، پہلے استغفار کیجئے پھر درود شریف پڑھیے۔ درود شریف پڑھنا استغفار کے بعد ایسا ہی ہے کہ کپڑے دھو کر پرفیوم لگانا، اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔
مزید وظائف کے لیے چینل کو فالو کرنا مت بھولیں۔ جب بھی وظیفہ کریں دعا کریں، اپنے دل میں وسوسے مت لائیے کہ میں جو وظیفہ کر رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چلیں مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ اے پروردگار، اے کن فیکون کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والے، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک دن رات کے صدقے میری دعا قبول و منظور فرما۔ میں تیری حقیر سی بندی تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، مجھے مایوس نہ لوٹا۔ میری برسوں سے ہر پل مانگی جانے والی دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین۔ اے میرے رب، سب کے دل کی مرادیں پوری فرما، آمین۔